اجازت ہے جی نوزی شریف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ ولا اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین بے شمار۔ صلوات اتنی بلند پڑھیں کہ مسکورات کا شور بند ہو جائے۔ اللہ محمد والے بھائی تھوڑی آواز بڑھا دو، ایکو بڑھا دو تھوڑی۔ کوئی ہے جی اگر ان کو کوئی سمجھائے تو؟ دعا ہے بانیان کی یہ صفحہ ازار کریمہ اہل بیت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے صاحبان ولا و عزائے صفحہ ازار موجود ہیں، سیدہ کلال قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ جتنی دعائیں سفیر کے ذمہ لگی ہیں سب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، شرف قبولیت عطا فرمائے۔ صلوات اتنی بلند پڑھیں مجلس مزید رشک جنت ہو جائے۔ اللہ سب سے پہلے میں انتہائی متشکر ہوں اپنے واجب الاحترام خطبہ و ذاکرین کا کہ وقت ان کا تھا، میری ایک انتہائی بڑی مجبوری ہے جس کی وجہ سے انہوں نے احسان فرمایا ہے، مولا اس کا بھی حاضری میں عطا فرمائے۔ سامعین محترم، آواز ٹھیک ہے؟ اہل علم حضرات، زندگی میں پہلی بار اس بارگاہ جلیلۃ القدر میں سجدہ ذکر کا شرف عطا ہوا ہے، بہت مہربانی۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میں آپ کے درمیان اجنبی ہوں۔ کتنی خوبصورت زبانیں ہیں جو آل محمد کے ذکر میں تائید کے لیے بولتی ہیں۔ آپ کے اور میرے درمیان اجنبیت آ ہی نہیں سکتی۔ اس کی پہلی اور آخری وجہ یہی ہے کہ آپ نے اور میں نے عالم ارواح میں کندھے سے کندھا ملا کے علی کو سلام کیا۔ جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو۔ بسم اللہ۔ علی ولی اللہ۔ امام حسین آپ کو حصار ولایت میں رکھے، تہہ دل سے شکر گزار ثابت کر دیا آپ نے، کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ یہ ذکر نہ مجموع کا محتاج نہ وقتوں کا محتاج، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ذکر تب بھی تھا جب وقت نہیں تھا۔ بھائی میرے پاس وقت بڑا تھوڑا ہے، تجربے نہ کرو، بس ایک جگہ میں شور نہیں لگانا، بس ایک جگہ چھوڑ دو، ہاں میں راضی ہو جانا۔ یہ ذکر تب بھی تھا جب مجمع نہیں تھے۔ میرے محترم سامعین، مجلس ہو جاتی ہے چاہے ایک پڑھنے والا ہو ایک سننے والا ہو، شرط یہ ہے معرفت دونوں آل محمد کی۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ پہلا جملہ نہیں ہے، اندر کی تپش ہے۔ ماں کی گود سے ملا ہوا در سے ولایت ہے، کربلا کا تبرک ہے اور تمہاری نسلوں کی امانت ہے۔ تصویر سمجھ کے پیش کرنے جا رہا ہوں، یہی جملہ مجھے بتائے گا کہ مجھے اپنے معزز کاروان کو کس روش ادراک کو لے کے جانا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے، قبلہ سے لے کے افتخار بھائی سے لے کے وہ آخری حلالی موالی تک، جہاں تک میری نظریں جا رہی ہیں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جملہ اگر میں نے پہنچا لیا تو ہو سکتا ہے میرے فضائل کا ایک زینہ یہی مکمل ہو جائے۔ تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دے کر زمانے کو بتا دیا مجھے ادھر ادھر نہ ڈھونڈنا، میں وہیں ملوں گا جہاں علی ملے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت ہے، تہہ دل سے شکر گزار۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ حصہ مل گیا، خیرات مل گئی، بس تھوڑی سی اور تکلیف سماعت ہے۔ بڑا ہی پیارا اور محترم بھائی ہے، افتخار سمر صاحب بھی اور افتخار حسین الحسینی صاحب بھی، دونوں افتخار کی موجودگی میں وہ افتخار بتانا چاہ رہا ہوں جو سیدہ کے لال نے شکیر کو عطا کیا۔ امام حسین آپ کو حصار ولایت میں رکھے۔ اللہ نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دیا۔
میں اپنی طرف سے کہوں تو اٹھا کے دیوار پہ دے مارو. میں سید الانبیاء کی حدیث ڈھال کے طور پہ استعمال کروں گا. جتنے زیرت حضرات بیٹھے اسی جملے پہ مجھے دعا فرمائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا انکار کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا. جو پہنچے انہیں میں کہتا ہوں رسول کا انکار کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے. تو میں رسول کی حدیث بیان کر کے پھر میں اپنے مقصد کی طرف بڑھ جاؤں. سید الانبیاء نے اپنی طیب زبان سے فرمایا تھا من انکرا ولایتو کا یا علی فقد انکرا ولایت اللہ. یا علی جس نے تیری ولایت کا انکار کیا اس نے اللہ کی ولایت کا انکار کیا. کیا بات ہے یار, کیا بات ہے یار, کیا بات ہے یار. مجلس جنت بنی ہوئی ہے. سیدہ کلال تمہیں جی کر ہاں آپ کے جھومنے کے کیا کہنے. سیدہ آپ کو سلامت ہے. بسم اللہ. کائنات کی ملکہ تمہیں اظہار ولایت میں رکھے. میں تیری سامنے پہلی دفعہ آیا ہوں, میری مجلس پہلی نہیں ہے, تو بولنے کا ایسے جیسے بولنے کا حق ہے. کائنات کی ملکہ تمہیں اظہار ولایت میں رکھے. سطر کہنے جا رہا ہوں. بندے ہر وقت اعتراض کرنے میں لگے ہوئے ہیں. جیسے بھائی پڑھتے ہیں ولایت علی, جیسے میں پڑھتا ہوں, جیسے اور مولا کے مداح پڑھتے ہیں. جو بھی ولایت علی ممبر پہ پڑھتا ہے بندے اعتراض کرتے ہیں. جب دیکھو علی, جب دیکھو علی, جب دیکھو علی کی بات, جب دیکھو علی کی ولایت, جب دیکھو علی کے فضائل, جب دیکھو علی کے کمال, جب دیکھو علی کے معجزات. اور میرے دوستوں اس کی وجہ یہ ہے کہ علی کو فضائل کی ضرورت نہیں, فضائل کو علی کی ضرورت ہے. ہاں ہاں, ایک ہاتھ بھی تو نہیں ہے جو خیرات سے خالی رہ گیا ہو. جی کراں, جی کراں. امام حسین آپ کو سلام ہے. بسم اللہ. اللہ تمہیں اظہار ولایت میں رکھتا ہے. آؤ میں تمہیں بتاؤں نسل تک پیغام پہنچانے کے لیے کیوں پڑھتے ہیں علی کے فضائل. اپنے احباب ممبر ہے, آپ سے بھی دعا چاہیے. کیوں پڑھتے ہیں علی کے فضائل, کیوں پڑھتے ہیں علی کی ولایت. افتخار بھائی, اس کی وجہ یہ ہے کہ علی کا ایک ماننے والا تھا, کوفہ کا رہنے والا تھا, تیری اور میری طرح بشر تھا. بشری غلطی کر بیٹھا, چوری کر لی. بندے پکڑ کے علی کے سامنے لے آئے. میں بندہ دیکھوں گا جو افتادہ علی کا ہوا اور چپ کر کے زمین پہ قرار لے جائے. علی کے سامنے بندے کو کھڑا کیا اور تنزل کہا یا علی یہ آپ کا ماننے والا ہے, مولا اس نے چوری کی ہے. علی نے دانستہ سوال کیا تو نے چوری کی ہے. قربان جاؤں اس کے جواب دینے کے انداز پر. اس نے بتایا ہے حجت کے سامنے بولنا کیسے ہے. مولا فرماتے تو نے چوری کی ہے. ہاتھ باندھ کے کہتا ہے مولا تیرے سامنے جھوٹ بول کے دوسرا گناہ نہیں کر سکتا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تھوڑی سی آواز بڑھا دے امام جیو. اللہ تیری جوانی سلامت رکھے. مولا آپ کے سامنے جھوٹ بول کے دوسرا گناہ نہیں کر سکتا. علی فرماتے کمبر جی وارث ممبر. میں جان بوجھ کے رکا ہوں, میں جان بوجھ کے رکا ہوں. ایک ایک چہرہ میری نظروں کا ہدف ہے. کمبر جی وارث ممبر, تلوار لا. اب تلوار علی کے دست اطہر پر آئی. افتخار بھائی مجھے اس بات کی قطعی پرواہ نہیں کہ میں پہلی بار آیا ہوں یا 100ویں مجلس ہے. میرے سامنے 60-100 بندہ بیٹھا ہوا ہے یا 50,000 کا مجمع ہے. مجھے نماز ولایت ویسے پڑھنی ہے جیسے 50,000 کے مجمع میں پڑھنے کا عادی ہوں. دیکھنا یہ ہے کہ کون سا ذہن کتنی بلندی پہ بیٹھا ہوا ہے. تلوار علی کے دست اطہر پر آئی. تلوار نے سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا. تیرا شکر ہے جس کے لیے اتارا تھا اس کے ہاتھ میں آ گئی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. امام حسین تمہیں سلامت ہے. جی کراں, جی کراں. بسم اللہ. جس کے لیے اتارا تھا اس کے ہاتھ میں آ گئی. 8-10 بندے ابھی تک شاید میرا امتحان لے رہے ہیں یا ٹیسٹ لے رہے ہیں یا پہلی دفعہ جو بندہ آئے اس کے ساتھ بولنا گوارا نہیں کرتے. داد لینا کوئی کمال ہی نہیں ہے. داد لینے کا ہنر سیدہ کلال نے سکیر کو اتنا عطا کیا بھی تیری سوچ بھی نہیں ہے. چل میں تجھے ممبر پہ داد لے کے دکھاتا ہوں. اپنے کمال پہ ناز نہیں ہے, آل محمد کی عطا پہ ناز ہے. تو سوچتا رہ جائے گا میں ہوا کے جھونکے کی طرح گزر جاؤں گا. علی سردار بیٹھے ہوئے تھے کوفہ کے ممبر پہ. صحابہ کا مجمع تھا, کندھے کے ساتھ کندھا. اتنا رش آسمان سے سوئی تک کا زمین پہ نہیں پڑتی تھی. اچانک خطیب منزل معراج کی زبان ولایت سے ایک فکرہ نکلا. فکرہ ایسا تھا پورے ماحول پہ خاموشی چھا گئی, سناٹا چھا گیا. علی فرماتے ہیں زمانے والوں یاد رکھنا جس نے کتے کو ایک روٹی ڈالی اس نے 70 نبیوں کو قتل کیا. تو پہلے پہنچ گیا, میں کہتا ہوں واہ. باقی ذرا شہر پر مودت کو تیار کرو, میں تمہیں وسیلے آپ کی سیر پر لے جاؤں.
جس نے کتے کو ایک روٹی ڈالی اس نے 70 نبیوں کو قتل کیا. بندے ایسے چپ کر گئے جیسے وہ پچھلا مجمع خاموش ہے. کونے میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا آواز دے کے کہتا ہے یا علی میں دیہات کا رہنے والا ہوں, مولا میں پنڈ کا رہنے والا ہوں, سرکار میں چک کا رہنے والا ہوں, یا علی میں گاؤں کا رہنے والا ہوں, مولا میں نے جانور پالے ہوئے ہیں, یا علی ان کی حفاظت کے لیے میں نے کتا بھی رکھا ہے, مولا اتنا بڑا گناہ ایک روٹی کے بدلے 70 نبیوں کا قتل. علی فرماتے ہیں بیٹھ جا, میں نے 4 ٹانگوں والے کتے کی تو بات ہی نہیں کی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. امام حسین تمہیں سلام علیکم. اتنا سا وقت لگتا ہے, دامن میں خیرات ہو تو اتنا سا وقت لگتا ہے. جی کرا جی کرا جی کرا. یا علی یا علی یا علی جی میں علی فرماتے بیٹھ جا, میں نے 4 ٹانگوں والے کتے کی. ذاکرین مولا کی دعا کر رہے ہیں, بھائی جان ناراض تو نہیں ہونا. امام حسین آپ کو سلامت رہے. علی فرماتے بیٹھ جاؤ, میں 4 ٹانگوں والے کتے کی بات ہی نہیں کر رہا. ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوا, آواز دے کے کہتا مولا آپ کا کہنا حق, مولا آپ اللہ کی زبان ہے. آزما اپنی چوک کو, میں کربلا والے کی کریمی کو آواز دیتا ہوں, دیکھتا ہوں تیری چوک طاقت والا ہے, یا آل محمد کا کرم فیصلہ اسی بارگاہ میں اسی منبر پہ, یا تو بولے گا یا سیدہ کے لال نے ذاکری کی خیرات عطا ہی نہیں کی ہے. علی فرماتے ہیں بیٹھ جا, میں 4 ٹانگوں والے کتے کی بات ہی نہیں کر رہا. آواز دے کے کہہ رہا مولا میری مجبوری ہے, میں بشر ہوں, آپ کا کہنا حق ہے, مولا میں نے زندگی میں 4 ٹانگوں والا کتا ہی دیکھا ہے, مولا آپ کس کتے کی بات کرتے ہیں. علی فرماتے سننا چاہتا تھا پھر سن, ادراک کی جاگیر پہ جلوہ ہے جلی کا, ادراک کی جاگیر پہ جلوہ ہے جلی کا. ہاتھ نیچے رہ گیا تو پھر خیرات سے خالی چلے جاؤ گے. ادراک کی جاگیر پہ جلوہ ہے جلی کا, توحید کے ہر عامر پہ قبضہ ہے ولی کا. اے فیصلہ یہ میرا باصورت انسان کتا ہی تو ہوتا ہے جو دشمن ہو علی کا. کیا بات ہے. اللہ تمہیں سلامت ہے. علی بسم اللہ. کائنات کی ملکہ آپ کا سایہ سلامت ہے. علی فرماتے کمبر تلوار لا. تلوار علی کے ہاتھ میں بات ہوئی تو نہیں ہے, بندے نے چوری کی تھی. علی فرماتے چوری کی ہے, اس نے کہا مولا آپ کے سامنے جھوٹ بول کے دوسرا گناہ نہیں کر سکتا. علی نے 4 پورے افتخار بھائی یہاں سے انگلیوں کے کاٹ دیے, 4 پورے کاٹ دیے. میں یہ نسل کو بتانے جا رہا ہوں کہ کیوں ہر وقت علی پڑھنا ضروری ہے. کٹے ہوئے پورے کٹی ہوئی ہتھیلی پہ رکھ کر کوفہ کے مرکزی چوک میں کھڑے ہو کے آواز دے کے کہنے لگا کوفے والوں آؤ تمہیں بتاؤں یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو امیر المومنین ہے. اللہ تمہیں ہی سارے ولایت میں رکھے. علی والا نہ بولے گا تو پھر کون بولے گا. آؤ میں تمہیں بتاؤں یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو امیر المومنین ہے. میں بے استادہ بندہ نہیں ہوں بھی اتنی بڑی داد کے بعد چھوٹے لیول کی شاید تیرے سامنے رکھوں گا تو سوچتا رہ جائے گا اور میں ہوا کے چھونکے کی طرح گزر جاؤں گا. شرط یہ ہے دل میں علی ہونا چاہیے. آواز دے کے کہنے لگا آؤ کوفے والوں تمہیں بتاؤں یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو امیر المومنین ہے. یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو یعصوب الدین ہے. یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو دین کا دین ہے. یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو کعبہ کا کعبہ ہے. یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو حسنین کا بابا ہے. یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو شوہر بطول ہے. یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو داماد رسول ہے. یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جس کے لیے تلوار اللہ نے آسمان سے اتاری. یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جس کے گھوڑے کی قسمیں اللہ قرآن میں کھاتا ہے. یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو بستر محمد پہ سو کے محمد لگتا ہے. یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو اللہ کی جگہ مصطفیٰ سے باتیں کرتا ہے. کچھ ایسی بلندی پہ جا کے علی کا ملنگ علی کی ولایت پڑھنے لگا. بندے تڑپ اٹھے, دوڑ کے علی کے سامنے آئے. یا علی عجیب ماجرا ہو گیا, آپ نے انگلیاں کاٹ دی وہ آپ کے فضائل پڑھ رہا ہے. آپ نے انگلیاں کاٹ دی ہیں وہ آپ کے فضائل پڑھ رہا ہے. دیکھوں گا اس سے آگے جا سکتے ہو یا بس ختم ہوگی بات. آپ نے انگلیاں کاٹ دی وہ آپ کے فضائل پڑھ رہا ہے. علی فرماتے جاؤ واپس لے جاؤ. بندہ علی کے سامنے کھڑا ہوا, سنا ہے تو میرے فضائل کا تذکرہ کوفہ کے مرکزی چوک میں کر رہا تھا. قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا مولا کیسے نہ پڑھوں آپ کی ولایت. آپ نے مجھے دنیا میں سزا دے کے جہنم کی آگ سے بچا لیا. ہاں امام حسین تمہیں سلامت ہے. بس جلدی کرو. آپ نے مجھے دنیا میں سزا دے کے
جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ علی فرماتے ہیں یہ تیرا معیار مینہ ہے؟ کٹے ہوئے پورے کٹی ہوئی انگلیوں کے ساتھ رکھ، سطر تھی جو سر سے گزر گئی ہے۔ چاہتے سمجھ آئی گل؟ علی فرمایا بھی کٹیاں ہوئی انگلیاں، کٹے ہوئے پورے کٹی ہوئی انگلیاں دے نال رکھ لیں۔ ہن سمجھ آئی؟ ہن بولنا ایویں جی میں بولن رہا کہ کٹے ہوئے پورے کٹی ہوئی انگلیوں کے ساتھ رکھ۔ بندے نے علی کا حکم حکم خدا سمجھ کے، سطر تو یہ تھی نا جو بولنے والی، اللہ تمہیں ہی سارے ولایت میں رکھے۔ بندے نے علی کا حکم خدا سمجھ کے کٹے ہوئے پورے بھائیاں کٹی ہوئی انگلیوں کے ساتھ رکھے۔ کوٹ حاکم والو، علی نے دستے امامت پھیرا، ہاتھ ویسے ہو گیا جیسے پہلے تھا۔ اب میں دیکھوں گا کہ کھاتا کون ہے علی کا اور فارمیلٹی پوری کرنے کون آیا ہے۔ ہاتھ ویسے ہو گیا جیسے پہلے تھا۔ بندے پھر تڑپ اٹھے، یا علی عجیب ماجرا ہے، یا کاٹی نہ ہوتی یا جوڑی نہ ہوتی۔ مصلے پہ بیٹے کا فکرہ یاد آئے تو دعا ضرور آپ نے کرنی ہے، یا کاٹی نہ ہوتی یا جوڑی نہ ہوتی۔ علی فرماتے خاموش، وہ چوری کرنے کی سزا تھی، یہ فضائل پڑھنے کی جگہ۔ آہا اللہ تمہیں ٹھیک ہے نا؟ اللہ تمہیں ایک جیو۔ دوبارہ نعرہ لگوائے سرکار، دانت بڑی پھٹے، نعرہ مزے رکھو نہیں۔ اچھا میں پہلے مثال دوں، یہ نسل مثال۔ علی کا نام بلند آواز سے لیا، گج وج کے لیا کرو، سینہ چوڑا کر کے لیا کرو، بازو بلند کر کے لیا کرو۔ میں مثال دوں تاکہ یہ بچے بھی سمجھیں۔ میں ممبر پہ کھڑا ہوں، بھائی جان میرا نام ہے ظہیر، ہو سکتا ہے اس عزت والے ماحول میں کوئی میرا ہم نام بیٹھا اس کا نام بھی ظہیر ہو۔ بانی مجلس ذاکر افتخار سمر صاحب وہاں بارگاہ کے کونے پہ کھڑے ہو کے آواز دے ظہیر، ایمان سے بتاؤ میں ممبر سے دیکھوں گا، وہ صفحہ اعضاء سے دیکھے کہ پتہ نہیں مجھے بلایا ہے یا اسے بلایا ہے۔ یہی تو میں اپنی عزت والی قوم کو سمجھاتا پھرتا ہوں بھی علی کا نام بلند آواز سے لیا کرو۔ جب تم علی کہتے ہو، نجف سے علی دیکھتا ہے، عرش سے خدا دیکھتا ہے، اس کا نام بھی علی ہے۔ اللہ تمہیں سلامت ہے۔ کیوں پڑھتے ہیں علی کے فضائل؟ اپنی طرف سے نہیں پڑھتے، رسول کے حکم سے پڑھتے ہیں۔ ہاں زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا ممبر چھوڑوں گا، باہر گاڑی تک جاتے ہوئے راستہ روک لو کہ بتاؤ کہاں سے پڑھ کے جا رہے ہو، حوالہ نہ دکھاؤں قبر کی دیوار تک تیرا مجرم ہے۔ یہاں سے تقریباً 2 گھنٹے بعد میں نے لاہور پہنچ ہی جانا ہے۔ فون کرنا، میرے بانی کو کوئی بندہ تنگ نہ کرے، ڈائریکٹ مجھے کال کرنا، میں واٹس ایپ سکرین شاٹ کتاب کا نہ سینڈ کروں، جو جھوٹے کی سزا وہ میری۔ مسجد نبوی، ممبر رسالت، صحابہ کی محفل، اور رسول بتا رہے تھے یہ بھی میرا علی، یہ بھی میرا علی، یہ بھی میرا علی، یہ بھی میرا علی، یہ بھی میرا علی۔ نہیں بولو گے میں سارا دن یہی کھڑا ہوں یہی پڑھتا رہوں گا، یہ بھی علی، یہ بھی علی، یہ بھی علی، یہ بھی علی، یہ بھی علی۔ جو ہاتھ بلند ہو گیا اللہ کرے 12ویں کے نالین پہ مسو، یہ بھی علی، یہ بھی علی، یہ بھی علی، یہ بھی علی، یہ بھی میرا علی۔ کونے میں سے ایک فکرہ آ گیا ہے، اتنا پیارا جو ماحول بن گیا افتخار بھائی۔ رسول جب علی کے فضائل بیان کر رہے تھے تو کتنا وہ روح پرور ماحول ہوگا، فیصلہ تو کرو۔ جب نبی علی پڑھ رہے تھے، آئے آئے نفسوں کے سہارے جو بندے چل سکتے ہیں، امام حسین تمہیں سلامت ہے، جب نبی علی پڑھ رہے تھے، بولے ہو تو میں صدر بدل دیتا ہوں۔ کیسا وہ روح پرور ماحول ہوگا جب مصطفیٰ مرتضیٰ سنا رہے تھے۔ نہیں ابھی بھی میں مطمئن نہیں ہوا، اب پھٹتا ہے کسی کا کلیجہ تو میری بلا سے پھٹے، نہ کسی کا کھاتا ہوں نہ کسی کا گاتا ہوں، علی کا کھاتا ہوں علی کا گاتا ہوں۔ نبی علی پڑھ رہے تھے، مصطفیٰ مرتضیٰ سنا رہے تھے، یاسین کی زبان پہ رحمان کا تذکرہ تھا۔ ضروری نہیں ہر فکرے پہ ہر بندہ بول پڑے، جی کراں جس کی امانت ہی اس تک پہنچ گئی ہے۔ نبی علی کے فضائل پڑھ رہے تھے، کونے میں سے بندہ کھڑا ہوا، آواز ہے کہ کہتا ہے یا رسول اللہ آپ ہر وقت علی پڑھتے ہیں؟
ہر وقت علی کے فضائل، ہر وقت علی کے معجزات، کبھی علی کا سجدہ پڑھتے ہیں، کبھی علی کے معراج پڑھتے ہیں، کبھی علی کا گھوڑا، کبھی علی کی تلوار، کبھی علی کا حملہ، کبھی علی کی نماز، ہر وقت علی کے معجزات پڑھتے ہیں۔ یا رسول اللہ اگر علی نہ ہوتے بات نہیں، اس کی ڈیوٹی ہے نا، اسے کیا پتا۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، نبی علی پڑھنے رونے میں سے بندہ کھڑا ہوا، آواز سے کہ کہتا ہے یا رسول اللہ ہر وقت علی کی باتیں سناتے ہیں، اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا، اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا۔ چاچا جی گل میں کروں ہاں جے تساں بولے نا تو پھر میرا دل ٹوٹ جانا ہے، تسی پیو دی جاتے ہو تے میں تو آپ سے کچھ نہیں سکتا، لیکن یہ تے نہیں ویکھنا، دعا کرنی ہے پتر دے آ کے، یا رسول اللہ اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا۔ رسول مسکرا کے فرماتے میں تو کب سے انتظار میں تھا تیرے اندر کی خباثت باہر آئے۔ کیا بات ہے، ہن بولے ہو نا جی میں بولن دا حق ہے جی کنا میں تو کب سے انتظار میں تھا جیو۔ میں تو کب سے انتظار میں تھا تیرے اندر کی خباثت، تیرے اندر کی پلیدی، تیرے اندر کا کفر، تیرے اندر کا بغض باہر آئے۔ دوبارہ کیا پوچھنا چاہ رہا ہے، یا رسول اللہ اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا، کٹ نہ جائے وہ زبان جو علی کو سلام نہ کر سکے۔ رسول مسکرا کے فرماتے قرآن میں نقطہ نہ ہوتا۔ آئے اللہ کرے یہ ہاتھ باروے کی نالین پہ معصوم، یا رسول اللہ اگر علی نہ ہوتے، رسول فرماتے قرآن میں نقطہ نہ ہوتا۔ پھر کھڑا ہوا، یا رسول اللہ تھوڑی سی اور وضاحت فرمائیں، اگر علی نہ ہوتے تو اور کیا نہ ہوتا۔ اس جملے پہ یہ بچہ بولے گا تو مطمئن ہو جاؤں گا، یا رسول اللہ اگر علی نہ ہوتے تو اور کیا نہ ہوتا۔ رسول فرماتے بطول کا ہم سر نہ ہوتا۔ ہوئے 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 امام حسین تمہیں سلام۔ اب کوئی ہاتھ مجھے خیرات سے خالی نہیں نظر آ رہا، کیا روح پرور ماحول ہے یار۔ افتخار بھائی دامن اٹھا کے دعا کروں اللہ آپ کو رہتی دنیا تک آباد فرمائے، آپ کے بخت میں مزید سیدہ کلال اضافہ فرمائے۔ دو سوال بندے نے کیے، اگر علی نہ ہوتے، اگر علی نہ ہوتے، رسول فرماتے قرآن میں نقطہ نہ ہوتا، بطول کا شوہر نہ ہوتا۔ تیسری مرتبہ پھر کھڑا ہوا، یا رسول اللہ ہر وقت علی کی بات، ہر وقت علی کے فضائل، ہر وقت علی کا تذکرہ، ہر وقت علی کا چرچا، ہر وقت علی کی باتیں۔ یا رسول اللہ یہ بتائیں آخر یہ علی ہے کیا، آخر یہ علی ہے کیا۔ اٹھ کے بھی کھڑے ہو جاؤ تو صدر کی قیمت نہیں ہے۔ یا رسول اللہ آخر یہ علی ہے کیا۔ رسول آواز سے کہتے ہیں میرے صحابیوں دیکھو مال حاضر رجل یسالو انی نفسی، دماغ پھر گیا ہے اس بندے کا، مجھ سے میرے ہی بارے پوچھے جا رہا ہے۔ اللہ تمہیں سلامت، اللہ تمہیں سلامت۔ اپنی طرف سے نہیں پڑھتے علی کے فضائل۔ اچھا حدوں کی یاد، دریدہ دہنی کی، بد زبانی کی، بندے اس حد تک آ گئے۔ انٹرنل باتیں ہیں، آپس کی باتیں ہیں، کمرے میں بیٹھ کے کرو۔ 10 بندے بول پڑے نا اتنے عظیم اجتماع میں، مطمئن جاؤں گا۔ کمرے میں بیٹھ کے کرو، شرم آنی چاہیے۔ رسول علی کمرے میں دے گئے تھے، کیا کہنے ایکسپیکٹیشن تھی مجھے اس ماحول سے، صدر میں مجھے قیمت ملے گی۔ امام حسین جی کنا امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ رسول امام حسین آپ کی زندگی دراز فرمائے۔ علی والوں کے کیا کہنے، حسین والوں کے کیا کہنے، میری کیا اوقات ہے 2 ٹکے کا بندہ نہیں ہوں، یہ تو کریم اہل بیت کا کرم ہے جو منبر عطا ہوا۔ رسول علی کمرے میں نہیں دے گئے تھے، قبلہ مدد فرمائیے کہاں دے گئے تھے علی؟ 1.25 لاکھ کے مجمع میں میدان غدیر میں۔ افتخار بھائی فکرہ میں کہنے جا رہا ہوں اور دھیمے لہجے میں کہوں گا، پھر پتہ کروں گا گلے پہ زور پہ بولتے ہو یا لفظ کے زور پہ بولتے ہو۔ میدان غدیر بھی کوئی عام میدان نہیں تھا، چلچلاتی ہوئی ریت تھی،
तड़कती हुई धूप थी, ताजा ताजा सर मुंधे हुए थे, और किबला दो तरह मैदान गदीर में भाईजान, दो तरह बंदे मैदान गदीर में जल रहे थे। दो किस्म के बंदे मैदान गदीर में इफ्तिखार भाई जल रहे थे। पता कैसे? ऊपर से सूरज की हरारत जलाती थी, मिंबर से अली की विलायत जलाती। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इमाम हुसैन को मैं सलामत मेरे बाद मौला के असीम मताहों की किताब लगी है, बस मुझे जाता हुआ देखो 2 के 2 मिनट और मैं मिंबर छोड़ के तेरी दुआ के सहारे तले जा रहा हूँ। सैयदा कलाल तुम्हें इज़हार विलायत में रखे। बात मेरे अकीदे की है, डरता डरता मैं किसी के अब्बे से भी नहीं, खाता भी अली का हूँ, गाता भी अली का हूँ। कोई बोले तो भी कहना है, कोई न बोले तो भी कहना है, कोई बुलाए तो भी कहना है, कोई न बुलाए तो भी कहना है। आज से पहले जो इस इलाके में नहीं आया तो रोटी चलती रही है ना, आज के बाद भी नजफ वाला लंगर भेजता ही रहेगा, लेकिन आज तो मिंबर आता हुआ है, आज तो मैं अपना अकीदा डंके की चोट पे सुना के जाऊंगा। मैं कह रहा हूँ आयात अल किताब से रिश्ता भी तोड़ दे, आयात अल किताब से रिश्ता भी तोड़ दे। चाहे तेरा हाथ एथे ना आया तो मैं खैराती को नहीं बिनी। आयात अल किताब से रिश्ता भी तोड़ दे, टकरा किसी दीवार से सर अपना फोड़ दे। बातिल तेरी नमाज है अगर उसके नाम से, वो तो खुदा के घर में है, फिर घर भी छोड़ दे। क्या बात है, क्या बात है। इमाम हुसैन को नमस्कार खड़े होके इमाम हुसैन आपको सलाम, खड़े होके अली को सलाम किया तो मैं तुम्हें सलामी पेश करने जा रहा हूँ, मैं तुम्हें सलूट मारने जा रहा हूँ। जिक्र मौला का सुनाने में मजा आता है, मेरा भाई जब पढ़े फिर भी ऐसे खड़े होके अली को सलाम करना। जिक्र मौला का सुनाने में मजा आता है, दाद तौहीद से पाने में मजा आता है। यूं तो जलना है जहन्नम में मुनाफिक को, मगर नामे हैदर से जलाने में मजा। इमाम हुसैन को सलामत। बस मैदान खदीर में रसूल का इज्जत वाला कारवान पहुंचा तो फिर वहां वो आयत नाजिल हो गई जो शिया कौम के बच्चे बच्चे को हिफ्ज़ है। इफ्तिखार भाई आपकी नस्ल को याद है वो आयत, लेकिन कुरान का तबर्रुक हासिल करने के लिए, बरकत हासिल करने के लिए मैं भी पढ़ लूं। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास इन्नल्लाह ला यहदिल कौमिल काफिरीन। ये थी वो कलाम इलाही की आयत जिसका सलीस और उर्दू तर्जुमा मेरे बाद मैं नहीं पढ़ना है, मेरे भाई से सुन लीजिएगा। मुझे कुछ मिसरों का सफर आता हुआ है, वो तस्बीह सुन लो और मैं जाऊँ आपकी दुआ के सहारे तले। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, रुको रुको मेरे हबीब, मुझको तुझसे काम है। वाह वाह वाह। ना 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 मिन्नत करके दाद लेना ना उस्ताद ने सिखाया ना, मैंने कभी दाद के लिए मजमे की मिन्नत की है। मिन्नत मैं जनाब सलमान की करता हूँ, मिन्नत मैं जनाब अबूज़र की करता हूँ, मिन्नत मैं जनाब फिजा की करता हूँ, तो सोचता रह जाएगा और मैं हवा के झोंके की तरह गुजर जाऊंगा। मिसरा बाजू से पकड़ के खड़ा करे फिर बोलना, वरना फॉर्मेलिटी वाली दाद लेके हुसैन की मां ने जाकिर बनाया ही नहीं है। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, रुको रुको मेरे हबीब, मुझको तुझसे काम है, तुझी पे ही दरूद है, तुझी पे ही सलाम है। अल्लाह कह रहा तू है वो शम्स किबरिया शुआएं जिसकी अंबिया तमाम अंबिया का तू मेरे नबी इमाम है। अल्लाह कह रहा तेरी रजा मेरी रजा मेरी रजा की है कसम, तेरी जुबान जो कहे वो मेरा ही कलाम है। अल्लाह कह रहा तेरे जो तेरे आगे झुक गया वो मेरा अब्द हो गया, जो तेरे आगे झुक गया वो मेरा अब्द हो गया। तेरी अता की बख्शिशें मेरे करम का जाम है। अल्लाह कह रहा तेरी हयात मौजज़ा सदा मेरे गुरूर का, मेरी हयात की दलील तेरा एहतशाम है। अल्लाह कह रहा तेरा वजूद दो जहां पे इक़्तिदार लम यज़ल, तुम्ही हो इब्तदा मेरी तुझी पे इख्तिताम है। अल्लाह कह रहा तेरा ज़हूर अव्वली है इम्तिहान इंसो जहां, तेरा ज़हूर आखिरी खुदा का इंतकाम है। अल्लाह कह रहा नमाज रोज़ा और ज़कात तूने सब बता दिए और अब तो हज भी मेरे घर का हो गया तमाम है। अल्लाह कह रहा मगर जो पहुंचा अब तलक वो मेरे दी का था बदन, बदन बगैर रूह के हमेशा ना तमाम है। अल्लाह कह रहा जो रूह नहीं बदन में तो बदन में जिंदगी नहीं, बदन में जिंदगी
زندگی نہیں تو مردہ اس کا نام ہے۔ اللہ کہہ رہا چنانچہ اے رسول سن جو تیرا میرا راز ہے اسی کے آشکار کا غدیر خم مقام ہے۔ اللہ کہہ رہا اذان کی صدا سے آج حاجیوں کو روک لے، نماز کی نماز کے لیے یہاں قیام ہے۔ اللہ کہہ رہا بٹھاؤ سارے حاجیوں کو آج اپنے روبرو، معراج والی رات کا حسین انصرام ہے۔ اللہ کہہ رہا وہ جن پہ ہو تیری نظر کجاوے وہ اتار لے کے منبر غدیر کا یہی تو انتظام ہے۔ اللہ کہہ رہا وہ جس کو تو نے دیکھا تھا وہاں میرے حجاب میں اسی کو اب دکھانے کا یہاں پہ اہتمام ہے۔ اللہ کہہ رہا بلا میرے ولی کی آج لازمی قرار دے، یہی بلا عبادتوں کی زینت قدام ہے۔ اللہ کہہ رہا میں اس کا مولا ہوں کہ جو علی کو مولا مانے گا، اٹھا کے ہاتھوں پر علی یہ دینا حکم عام ہے۔ اللہ کہہ رہا علی کا جو ہوا عدو خدا کا وہ عدو ہوا، یہ خاص خاص بات ہے جو ہر کسی کے نام ہے۔ اللہ کہہ رہا یہی بقا رسالتوں کی اے حبیب یاد رکھ، یہی تو کردگار کی صفات کا تمام ہے۔ اللہ کہہ رہا بتا دو اے حبیب کے علی سے بغض ہو جسے نماز بھی پڑھے تو وہ ساری ہی حرام